گرا کے خوش ہوئے، خوش ہوئے، لوگ تو گرا کے خوش ہوئے، خوش ہوئے، مصطفیٰ اٹھا کے خوش ہوئے، خوش ہوئے، مصطفیٰ اٹھا کے خوش ہوئے، خانہ خدا سے مصطفیٰ، خانہ خدا سے مصطفیٰ، سارے بت گرا کے خوش ہوئے، خوش ہوئے، سارے بت گرا کے خوش ہوئے، ابو بکر نبی کے دین پر، ابو بکر نبی کے دین پر، سارا گھر لٹا کے خوش ہوئے، خوش ہوئے، سارا گھر لٹا کے خوش ہوئے، ابو بکر کو پیارے مصطفیٰ، ابو بکر کو پیارے مصطفیٰ، جانشین بنا کے خوش ہوئے، خوش ہوئے، جانشین بنا کے خوش ہوئے، پیارے مصطفیٰ حسین کو، پیارے مصطفیٰ حسین کو، کاندھوں پر بٹھا کے خوش ہوئے، خوش ہوئے، کاندھوں پر بٹھا کے خوش ہوئے، بے سہارا اور یتیم کو، بے سہارا اور یتیم کو، وہ گلے لگا کے خوش ہوئے، خوش ہوئے، وہ گلے لگا کے خوش ہوئے، میرے آقا ایسے ہیں سخی، میرے آقا ایسے ہیں سخی، غیر کو کھلا کے خوش ہوئے، خوش ہوئے، غیر کو کھلا کے خوش ہوئے، خوش ہوئے، لوگ تو گرا کے خوش ہوئے، خوش ہوئے، مصطفیٰ اٹھا کے خوش ہوئے، خوش ہوئے، مصطفیٰ اٹھا کے خوش ہوئے۔ اور اتنی وہ پیاری لائن تھی اس میں کہ میرے آقا غیروں کو کھلا کے خوش ہوئے، اور جو ہمارا آج کا موضوع ہے، جیسا کہ ہم بریک میں فرید آپ ذکر کر رہے تھے کہ ہم اپنی سگی بہنوں کا حصہ کھا جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی غیرت بھی کھا جاتے ہیں۔ میں یہ بڑی کامن پریکٹس ہے اس چیز کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو، مجھے تو ایک بات یہ کہ ہم یہ تمام چیزیں جانتے ہیں، ہم یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یہ چیزیں آج سے نہیں موجود ہیں، لیکن ان چیزوں کے باوجود بھی کہ ہم اتنے لا علم ہو چکے ہیں، ہم اتنے جسے لا علم شاید ہم نہیں ہیں، شاید لالچی زیادہ ہو چکے ہیں۔ لا علم اس صورت میں نہیں کہ آپ کو نہیں پتا، یعنی آپ کو معلوم ہونے کے باوجود بھی آنکھوں پہ پٹیاں بن گئی ہیں۔ اس کے اوپر بات کرتے بہت امپورٹنٹ موضوع ہے، یقین جانیے کہ بہت اہم موضوع ہے، جس کے اوپر جتنی گفتگو کی جائے اتنی کم ہے، کہ آپ وراثت کا جو حق ہے وہ کس طریقے سے عدل کے ساتھ، یہاں ورڈ ہے عدل، جس کے اوپر بات کریں، عدل کے ساتھ آپ نے دیتے ہو، جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، شاہ صاحب نے بھی کئی والی بات کی ہے، آپ اگر اس کو عدل کے ساتھ نہیں دیتے وراثت، وہ حلال نہیں رہے گا نا، تو جنت نہیں ہے، وہ بھی جائے گی، دنیا بھی جائے گی وہاں کا، اور بالکل۔ اچھا، پیکج کے اوپر پیغام رمضان کی جو مساجد ہے، بڑی محنت ہوتی ہے جناب ہماری ٹیم کی، ہمارے جو رپورٹرز ہیں وہ مختلف شہروں میں جاتے ہیں، وہاں کی تاریخی مساجد آپ کے ساتھ پیکج بنا کر شیئر ہم کرتے ہیں، تو چلیں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج کون سی مسجد ہے۔
یہ مناظر ہیں سرگودا شہر کے وسط میں واقع بلندوں بالا میناروں اور خوبصورت گنبد کے حامل جامعہ مسجد اشرفیہ گول چونک ہے۔ اس مسجد کی بنیاد 5 فروری 1952 میں رکھی گئی۔ قیام پاکستان سے قبل یہاں پر پانی کا کنواں ہوا کرتا تھا، جسے ختم کر کے بازار آباد کیا گیا۔ بازار کے اوپر گول مسجد کی تعمیر شروع ہوئی جو 5 سال میں مکمل ہوئی۔ بازاروں کے اوپر تعمیر کی گئی جامعہ مسجد اشرفیہ فن و تعمیر کا اعلیٰ شاہکار ہے۔ گول مسجد کی انتظامیہ محکمہ اوقاف کے سپرد ہے۔ 4 بڑے بازاروں کے درمیان قائم تاریخی مسجد میں 5000 سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے، تاہم محکمہ اوقاف کو مسجد کے بعض حصوں کی دیکھ بھال پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عمران گرایا، نیو نیوز سرگودا۔ 5000 نمازیوں کی گنجائش جناب اس مسجد کے اندر، اور بہت ہی خوبصورت مسجد جناب۔ ہیٹس آف ٹو دی نیو ٹیم جناب، اور ہمارے کرسپونڈنٹس، ہماری ٹیم، پروڈکشن ٹیم، سب کو جنہوں نے یہ اتنا خوبصورت قدم اٹھایا ہے کہ جگہ جگہ پورے پاکستان کی مساجد جو ہے وہ ہم دکھا رہے ہیں۔ بالکل شاہ صاحب، بیک ٹو دا ٹاپک، جو بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جو اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات آ جاتے ہیں کہ اپنی اولاد کو آنکھ کر دیا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات یہ کہ ابھی جو پیغام رمضان کی مسجد ہم دیکھ رہے تھے نا اس سرگودا کی، الحمدللہ مجھے اللہ نے یہ ساتھ بخشی ہے، میں نے اس مسجد میں حاضری دی اور میں نے خطاب بھی کیا ہوا ہے۔ 1986 کے اختتام پر اور 87 کا آغاز تھا، قاضی حسین احمد مرحوم، ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم، مولانا اجمل خان مرحوم، اس طرح ہمارے اکابرین اس میں شامل تھے، تو میں بھی ان کے ساتھ شامل تھا، تو میں نے وہاں خطاب کیا تھا۔ کافی وسیع احاطے پر بہت بڑی مسجد، بڑی خوبصورت مسجد ہے۔ تو ابھی بات جو کر رہے ہیں، یقیناً یہ جو ہم اشتہارات شائع کرتے ہیں کسی بیٹے سے ناراض ہو کر اس کی کسی غلطی کے اوپر ہم خفا ہو جاتے ہیں اور فوری اشتہار دے دیتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنی جائیداد سے آگ کر دیا۔ جائیداد سے آگ کرنے کا اللہ نے ہمیں اختیار ہی نہیں دیا۔ جو ہے جتنی نافرما بردار، میں بتاتا ہوں، صرف 2-3 صورتیں ہیں جس میں ہم کسی کو جائیداد سے آگ کر سکتے ہیں۔ وہ کون سی ہے؟ آپ کا بیٹا مرتد ہو جائے، آپ کے بیٹا دین اسلام کو چھوڑ دے، کسی اور مذہب میں داخل ہو جائے، تو آپ آگ کر سکتے ہیں۔ وہ اللہ کا منکر ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہو جائے، منکر ہو جائے، اور کہا کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا کسی فلاں مذہب کو، تو یا بالکل بے مذہب ہو جائے، تو اس کو ہم وراثت سے آگ کر سکتے ہیں۔ یہ پہلی صورت، یہ پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہر انسان کو محفوظ رکھے، وہ جو بیٹا ہے وہ قاتل بن جائے اپنے باپ کا، اپنے باپ کا، جب اپنے باپ کا قاتل بن جائے، تو ایسے قاتل جو ہے لیس لقاتل ارث، اسلام میں قاتل کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، اس کو وراثت نہیں۔ شاہ صاحب صرف والد صاحب کا یا وہ کسی کا بھی قتل کرتے ہیں؟ نہیں، اگر وہ اپنے کسی اور کا قتل کرے تو وہ الگ گناہ ہے، لیکن وہ اپنے باپ کی تو جائیداد کا وہ وارث ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے جس کی اس نے وراثت پانی اسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کی وراثت نہیں ہوتی۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر اس دور میں غلام ہوتے تھے تو غلام، کوئی انسان جنگ میں غلام بن گیا تو ایسی صورت میں بھی وراثت محروم ہوتا تھا، لیکن اب وہ صورت ختم ہوگی دنیا کے اندر۔ اس لیے یہ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر ہم اپنی اولاد کو جائیداد سے آگ کیا جا سکتا ہے، یعنی بندہ وہ تو قتل ہو گیا، بعد میں جو دوسرے ہیں وہ اس کو آگ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کسی غلطی سے، اس کی کسی کوتاہی سے، اس کی کسی نافرمانی پر ہم سیخ پا ہو کر اسے جائیداد سے آگ نہیں کر سکتے۔ یہاں پر تو اولاد اگر پسند کی شادی بھی کر لیتی تو ہم سب سے پہلے دھمکی یہی دیتے ہیں کہ جائیداد میں تمہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا، بہت ساری فلموں میں بھی یہی دیکھا ہے۔ یقیناً یہ ساری حقیقت میں بھی اب یہی والی چیز ہوتی ہے، اور یہ بھی صورتحال جو نا، دیکھیں پہلے تو ہم اپنی اولاد کی تربیت ایسی نہیں کرتے، اگر ہم اچھی تربیت کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو اولاد اپنے رشتے طے کرتے وقت اپنے والدین کو اہمیت ضرور دیتی، ان کی پسند کو اپنی پسند قرار دیتی اور ان کے مشورے کو اہمیت دیتی۔ جب ہم نے خود وہ تربیت نہیں کی اور ہم نے اولاد اپنی خود اس طرح کی تیار کی ہے کہ جو اپنے والدین کی اہمیت نہیں سمجھتی یا پھر ان کے مشورے اور ان کی رہنمائی کی وہ ضرورت محسوس نہیں کرتی، تو یہ تو ہمارا اپنا قصور ہے، ہمیں اپنے آپ کو ملامت کرنی چاہیے، نہ کہ وہاں پہ کھڑے ہو کر وہ جو اختیارات میرے اللہ کے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے لے کہ میں اس کو جائیداد میں سے حصہ نہیں اچھا شاہ صاحب، یہ تو آپ نے 3 یہ بتا دیا اور ربیہ کے سوال کا آپ نے بڑا بہترین جواب دے دیا کہ جناب آگ نہیں کیا جا سکتا ماں سوائے یہ 2 صورتیں ہوں۔ اب یہ جو وراثت کے اندر بیٹے اور بیٹی کا جو حق ہے کہ بیٹے کو ایک پورا حصہ ملے گا اور بیٹی کو آدھا ملے گا، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ دیکھیں اس میں بہت اسلام کا جو نظام ہے نا، یہ بڑا یعنی فطری نظام ہے، انسان کی فطرت کے مطابق ہے، حقائق کے مطابق ہے۔ بیٹا جو ہے نا اس نے اپنا گھر بسانا ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، انہی بیٹیوں نے واپس اپنے بھائی کے پاس بھی آنا ہوتا ہے، ضرورت کے وقت تعاون بھی لینا ہوتا ہے،
اس نے بہت ساری ذمہ داری کو سنبھالنا ہوتا ہے، اپنی والدہ کو، دیگر عزیز و اقارب کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو. تو اس طرح جو اس کی صورتحال تھی نا، اسلام نے اس کی وجہ سے اس کا ڈبل حصہ کر دیا. بیٹی کو ایک حصہ دیا، بیٹے کو 2 حصے دیے. اب وہ جو بیٹی جا رہی ہے نا ایک حصہ لے کر، وہ جس کے پاس جا رہی ہے نا اس کو بھی تو 2 حصے ملے ہوئے ہیں نا وہاں سے. جو اس کا شوہر ہے، جو اس کا خامد ہے، اس کو وہاں سے ملے. اور جو اس لڑکے کے پاس بیوی آ رہی ہے وہ بھی 2 حصے نہیں لے کے آ رہی، وہ بھی اپنے والدین کی طرف سے ایک حصہ ہی لے کے آ رہی ہے. تو یقیناً اسلام نے اس کو بیلنس کیا. اور وہاں جس گھر میں جا رہی ہے شوہر کے پاس، وہ بھی 2 حصے لے کے بیٹھا ہوا ہے. اس کے بعد جو آ رہی وہ ایک حصہ لے کے آ رہی ہے. تو 3 حصے اس گھر میں کلیئر ہو گیا. جو اس سے پہلے یہ بات ایسے نہیں سنی تھی. نہیں، ایک اور بات میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں. یہ جو نا اسلام کو صحیح نہیں سمجھنے والے، وہ اسلام پر اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی عورت کا، وہ یہاں عورت اور مرد کی بات کرتے ہیں، میل اور فیمیل کی. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں خاتون کو آدھا حصہ دیا یا ایک حصہ دیا، مرد کو 2 حصے دیے. میں کو بات سمجھاتا ہوں کہ ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہے. یہ ہے بہن اور بھائیوں کے درمیان، بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان. وگرنہ اسی اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے حصے برابر برابر ہیں. وہ کیسے؟ میت فوت ہوئی اور اس کے وارثوں میں اس کا باپ زندہ ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بیٹا پہلے فوت ہو گیا یا بیٹی پہلے فوت ہوگی، ماں باپ دونوں زندہ ہوتے ہیں. اب ایسی صورتحال میں اس کا باپ بھی اس کا وارث بنتا ہے اور اس کی ماں بھی وارث بنتی ہے. اور انہیں کیا ملتا ہے؟ دونوں کو 1/6 1/6. جو ہم نے کہا صاحب الفروز 1/6 باپ کا بھی 1/6 ماں کا بھی، دونوں برابر برابر ہے. یا مرد عورت دونوں برابر ہو گئے. باقی کہاں گیا؟ اگر 1/6 باقی اور رشتہ دار ہے نا، باقی اور رشتہ دار بھی ہوتے ہیں نا. تو یہ الگ الگ حقوق بیان کر رہے ہیں. چونکہ اس کا اب ٹائم نہیں، اگر میں ساری تفصیلات بیان کرتا. لیکن یہاں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہر جگہ پہ مرد عورت کے حصے اس طرح نہیں ہے. یا مرد عورت، باپ مرد ہے، ماں عورت ہے، دونوں کے حصے برابر ہوئے یا نہیں ہوئے. ایک اور صورتحال ہے کہ وہاں عورت کا حصہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور مرد کا حصہ کم ہوتا ہے. وہ کیسے؟ ایک بندہ فوت ہو گیا، پیچھے اس کی بیٹی وارث ہے اور اس کا باپ وارث ہے. توجہ سے اس بات کو سنیں. اب باپ مرد ہے، بیٹی عورت ہے. بیٹی کو کتنا مل رہا ہے؟ 1/2. اور باپ کتنا مل رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے 1/6. اس کو جائیداد میں سے 6واں حصہ مل رہا ہے اور بیٹی کو بیٹی ہونے کی وجہ سے آدھا حصہ مل رہا ہے. اب بیٹی کا حصہ زیادہ ہے یا مرد کا حصہ باپ کا زیادہ ہے؟ بیٹی کا حصہ. تو یہاں اللہ نے عورت کو مرد کے مقابلے میں بہت زیادہ حصہ دیا ہے. مرد چھوٹا ہے. یہ کس صورتحال میں شاہ صاحب ذرا دوبارہ بتا دیجیے گا. جب اس کا جب فوت ہونے والے کے ورثاء میں ایک بیٹی زندہ ہے اور باپ زندہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، سمجھائی نا؟ یہ الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں، مختلف اس کے اندر ہے. یہاں پر لیکن یہاں دیکھیں مرد عورت کے حصے میں اللہ نے عورت کا حصہ بہت زیادہ رکھا ہوا ہے. ایسی صورت میں ایک بات ہم نے بہت زیادہ سنی ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ بیٹی ہے، باپ کی جائیداد یا وراثت جو بھی ملی، اب اس کی شادی ہو گئی، اس کو جہیز دیا، سب کچھ کیا، خرچہ کیا، لو بھی اس کا حصہ جو ہے وہ اس صورت میں ادا کر دیا، جہیز میں ادا کر دیا، پورا ہو گیا. اب مانگنے کچھ مت آنا. تو اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں جو جہیز ہے وہ آقا علیہ السلام نے ویسے لعنت قرار دی ہے. اور یہ ساری ذمہ داری اگر ہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اور حضرت علی کی شادی دیکھتے ہیں تو یہ سوال حضور نے حضرت علی سے کیا بھی کیا دو گے؟ تو یہ جو زرہ بیچی گی اور کہا اس کو بازار میں بیچو، اور یہ سارا جو جہیز کا انتظام ہے وہ مرد کے ذمے ہے، عورت کے ذمے تو ہے ہی نہیں. اور جسے اپنا شاہ صاحب فرما رہے تو اس میں ایک اور بات بھی کہ یہ دیکھیے کہ یہ جب آپ وراثت تقسیم کریں گے نا تو جیسے میں نے آپ کو سٹیجز بتائی تھی، اگر حق مہر نہیں دیا ہوا نا شوہر نے تو وہ بیوی کا حصہ ملنا تو وہ تو الگ ملے گا، اس سے پہلے وہ قرض ہے. حق مہر کب ادا کرنا ہے؟ اگر حق مہر شوہر نے نہیں نہ دیا ہوا، زندگی میں نہیں دیا ہوا، تو اب وہ اگر فوت ہو گیا تو پہلے اس جو جیسے قرض ادا کرنا ہے نا آپ نے، تو پہلے آپ حق مہر بھی ادا کریں. یعنی آپ نے جو بات بتائی کہ پہلے قرضداروں کا قرض ہے، اس کے بعد اگر کوئی زکوٰۃ ہے، اس کے اندر یہ حق مہر بھی شامل ہے. حق مہر اگر ادا نہیں کیا تو وہ تو فرض ہے نا. حق مہر کے تو بارے میں کہا گیا کہ تو اول ہے بالکل. شوہر معاف کروا لیتے ہیں بیویوں سے، اماں کہتی ہیں میری شاید معاف کرا لیا، جو نہیں دینا ہوتا وہ معاف ہی کرا لیا جاتا ہے. ایک اور بات یہ کہ یہ اگر معاف کر دیا جائے تو معاف ہو جاتا ہے. یہ بات بھی واضح کر دیں کہ اگر شوہر کیا اخلاق اچھا ہو، وہ اچھے اخلاق والا ہو، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے سسرال کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ اس کا بہت اچھا برتاؤ ہو، رویہ ہو، اور بیوی خوشی سے معاف کر دے تو اس کو حق اللہ نے دی ہے، وہ معاف کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اگر معاف ہو گیا تو معاف ہو گیا. لیکن وہ یہ بھی ایک پریکٹس کرائی جاتی ہے جو ہم ظاہر نکاح پڑھانے جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیٹیوں کو سکھا کے بھیجا جاتا ہے کہ آپ نے حق مہر معاف کر دینا ہے.
ایسی پریکٹس بھی ہوتی ہے کہ بیٹا آپ نے مانگنا نہیں ہے، تو یہ بالکل غلط ہے کہ آپ ان کو یہ سمجھا کے نا بھیجا، اگر شوہر دے رہا ہے تو اس کو دینا چاہیے. ہاں اگر آپ اپنی خوشی سے معاف کر جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور ذرا مختصر بیان کر دیجیے گا. ایک اور میرے ذہن میں سوال یہ ہے کہ اگر آپ جس طرح سے شاہ صاحب نے فرمایا کہ اگر والد زندہ ہے اور وہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں میں جب چیزیں تقسیم کرے گا تو وہ برابر کی کرے گا، ایسی صورتحال میں کیا ہے کہ اگر وہ بیٹوں کو دے دے اور بیٹیوں کو اس کے اندر کچھ بھی نہ دے تو اس کے لیے کیا؟ یہ ایک صحابی رسول سرکار دو عالم کے پاس آئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے نا تقسیم کرنا چاہتا ہوں اپنی جائیداد زندگی میں، اور میں اب ایک ہی بیٹے کو دینا چاہتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے دوسری اولاد کو محروم کرنا چاہتے ہو؟ کہ جی مجھے یہ بیٹا پسند ہے. ایسے ہی جیسے آج کل ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو نہیں دیا جاتا، یا کوئی بیٹا کوئی اولاد پسند ہے یا میرے قریب رہتی ہے، یا خصوصی طور پہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے بیٹا اس کے ساتھ ماں باپ رہتے ہیں تو اس کو سارا کچھ دینے کی کوشش کی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دوسروں کو محروم کرو گے، میں اس ظلم میں تمہارے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتا. تو یہ ظلم ہے، اور میں اس ظلم میں تمہارا گواہ بھی نہیں بننا چاہتا اگر تم یہ ظلم کرنا چاہ رہے ہو. تو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کو محروم کرتے ہیں اور جہیز کے نام پر اس کو وراثت سے محروم کرتے ہیں، جہیز ایک الگ چیز ہے، اس کو اسلام نے آپ کو کہا ہی نہیں آپ دیں، وہ تو آپ اپنی خوشی سے دے رہے ہیں. لیکن جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا اس کو آپ بائی پاس کر رہے ہیں. تو پھر کس طرح یہ ممکن ہے کہ آپ، اور میں اس میں اور آخری بات اس حوالے سے کہ دیکھیں جب آپ وراثت تقسیم کر رہے ہیں یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ فوت ہونے والا میت وہ تو فوت ہو گیا، وہ تو اپنے حساب کتاب دے گا جو بھی اس نے قبر میں حشر میں اس کے ساتھ ہوگا. خدا کے بندو آپ تو ساری عمر اس بوجھ کے ساتھ زندہ رہو گے. بھائی اس نے اگر بہن کو محروم کر دیا ساری عمر اس بوجھ سے وہ کبھی اس سے فلفل نہیں کر سکتا، اس کو اس بوجھ کو کبھی ختم نہیں کر سکتا. جو بھی یہ وراثت کے اندر محرومی کرتا ہے اور محروم کر دیتا ہے، اگر والد نے نہیں دیا، میں اس کے کر کے بس اسی چھوٹے سے اس کے اوپر ذہن میں آیا تو ایک سپلیمنٹری سوال یہ کہ اگر والد نے نہیں دیا اپنی زندگی میں اس نے بیٹوں کو دے دیا، بیٹیوں کو نہیں دیا، والد کا انتقال ہو گیا، اب کیا یہ بھائیوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی بہنوں کو حصہ دے؟ دیکھیں اگر تو اس نے گفٹ کر دیا، ہبا اس کو کہتے ہیں نا ہبا کر دینا، اپنی زندگی میں ہبا کر دیا تو وہ تو وراثت ہے ہی نہیں نا، وہ تو اس میں لیکن ہبا میں بھی تو دینا ہے نا، اس میں بیٹی کو تو دینا ہے. جیسے اگر بیٹی کو نہیں دیا تو کیا بھائیوں کو یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی بہنوں کو اب دیں؟ اخلاقی طور پہ تو بالکل بنتا ہے، اخلاقی طور پہ تو بنتا ہے کہ وہ، کیونکہ اگر ہو سکتا ہے والد صاحب کو کوئی دکھ ہو کوئی رنج ہو تو اگر انہوں نے کوئی زیادتی کر دی ہے تو اب اگر ان کے پاس یہ مال آ گیا تو ان کا اخلاقی طور پہ یہ بنتا ہے کہ وہ ان کو ادا کریں. بڑی مفصل اخلاقی بلکہ چھوڑ کر میں کہتا ہوں یہ ان کا شرعی حق ہے، شرعی فرض ہے. ان کے والد کو ہو سکتا ہے علم نہ ہو، ہاں یہ بات اس کے پاس اس بات کی سر تو بھائیوں پہ کوئی حد لگے گی اگر بھائی نہیں دیتے؟ بالکل، وہ جو بھائی ہیں نا وہ اپنی بہنوں کا اگر حق ادا نہیں کرتے یا بہنیں اپنے دل سے خوشی سے، بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ بہنوں کو ایسے مقام پہ پہنچا دیتا ہے ان کی قربانیوں کی وجہ سے کہ ان کے گھر میں ثروت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عمارت دے دیتا ہے، پیسہ دے دیتا ہے، دولت ہوتی ہے، ریل پیل ہوتی ہے، اور بھائی بیچارے بعض اوقات میں نے دیکھا غریب ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں بعض بہنیں نا خوش دلی سے معاف کر دیتی ہیں. اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر ایسے بھائی گناہ گار نہیں ہوتے، ان کو معافی مل چکی ہے، اور باپ کے لیے بھی وہ دعائیں کرتی کہ اللہ ہمارے باپ کو معاف کر دے. لیکن اگر وہ بہنیں خود بیچاری مستحق ہیں، وہ مسکینی کی زندگی بسر کر رہی ہیں، تو بھائیوں کا فرض ہے کہ اپنے باپ کی قبر کو بھی ہلکا کریں اور ان کا حق ادا کریں. اس میں یہ ایک اور بات بھی ہے کہ اگر یہ جو جس طرح شاہ صاحب فرما رہے ہیں نا کہ بہن خوشی سے دے دیتی ہے، بعض اوقات بہنیں مجبور بھی ہو جاتی ہیں. ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اگر شوہر کے ساتھ انبن ہو گئی ہے تو کہیں گے اگر اس سے جائیداد مانگی، حصہ مانگ لیا تو پھر بھائی کا گھر بھی بند ہو جائے گا. وہ بیچاری مجبور ہو کے وہ ہبا کرتے ہیں. باپ کا کاروبار ہے اور اولاد زیادہ ہے تو یقینی طور پر ایک یا دو بیٹے ہی کاروبار سنبھال رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں کیا جو انکم آتی ہے کیا وہ بھی تقسیم ہونا لازم ہے؟ اس کا جواب لے لیں ویسے ایک نعت کوئی کلام سے. کوئی تھوڑا سا جی اچھا چلو جی، اردو صاحب نے ہمیں اجازت دے دی ویسے بتائیں سر. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بعض اوقات نا مثلا یہ 5 بیٹے ہیں اور ان میں سے 2 بیٹے اپنے باپ کے ساتھ محنت مزدوری میں لگے ہوئے ہیں اور 3 بالکل فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح کی صورتحال میں جو 2 ہیں نا محنت کر رہے، ان کو ان کی محنت کا حق الگ دینا چاہیے، اور جو اس میں سے منافع ہو رہا ہے باپ کی کمائی کے لحاظ سے یا باپ کی جائیداد کے لحاظ سے، اس میں پھر وہ سب برابر کے شریک ہیں. لیکن جو بیٹے کام کر رہے ہیں نا ان کو اپنی محنت کی الگ مزدوری ملنی چاہیے. ویسے شاہ صاحب اور ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں نے جتنی مفصل گفتگو کی ہے نا اس پورے موضوع پر، میرے خیال سے بہت سارے لوگوں کے جو کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہوئے ہوں گے، اور دین اسلام سے بہتر کوئی مذہب ہو نہیں سکتا. کہ کتنا انصاف آپ دیکھیں اور ہر پہلو کے بارے میں بات عدل تو ہے، ہر چیز میں عدل ہے، لیکن اگر آپ اس عدل کے اندر جو ہے وہ ڈنڈی ماریں گے تو پھر یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ
جب اپنا سسٹم گھماتا ہے تو پھر اس سے بچ کوئی بھی نہیں پاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں نبیہ کہ ساری چیزیں بیان ہیں, ہر چیز کلیئر ہے, ساری چیزیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آ جاتا ہے کہ جہاں پہ میرا فائدہ ہوگا تو میں شاہ صاحب کے پاس آ جاؤں گا کہ اس میں کوئی رستہ نکالیے, نظریہ ضرورت نکال دیجئے تاکہ میں بچ جاؤں اور یہ چیز مجھے دینی نہ پڑے. اچھا جی, شہباز صاحب کلام کی طرف آئیں گے, کیا سنائیں گے؟ بڑا مقبول کلام ہے حاجی صاحب کا, اس کے چند شعر میں پیش کروں. کیا خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فسان, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلولا کا نہیں پابند, یہ نغمہ فصل گلولا کا نہیں پابند. بہار ہو کے خزاں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پابند, یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند. بتان وہم و گمان, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, فریب سود و زیان, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. محمد پاک رسول اللہ.
سبحان اللہ، اتنی کیفیت اور سماع ایسا بن جاتا ہے جب ہم گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم کلام بھی سن رہے ہوتے ہیں، اور ہر مسلمان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو رہا ہو تو اس کی زبان پر یہی کلمہ جاری ہو، کلام یہی اقبال کی جناب بالکل۔ کیا ہی بات ہے. میں بھی شاہ صاحب سے کل یہ بات کر رہا تھا جب ٹرانسمیشن ختم ہوئی اس چیز کے اندر، تو میں نے کہا کہ ہم سب کو چاہیے کہ جو کلام اقبال ہے نا ہم اس کو ضرور پڑھیں. ہم بھول گئے اس کو، مطالعہ تو خیر ختم ہی ہو کر رہ گیا. ہم نے ہر چیز کو جو ہے بس موبائل کے اندر چیزیں کم از کم کسی کلیات اقبال اور ان کی چیزوں کو جب پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں، تشریح کے ساتھ پڑھیں، تو بہت سارے اسرار اور بہت ساری ایسی چیزیں جو کھلیں گی اس چیز کے اوپر ہے. تو چلے اپنے سلسلہ اصحاب چلے یا ذرا وراثت کے اوپر کچھ جناب پروڈیوسر صاحب کچھ ٹائم ہے ہمارے پاس، ذرا کنکلوڈنگ ریمارکس اس پہ لے لیں اب اس پہ. اچھا جی ٹائم ہمارے تو سلسلہ اصحاب شاہ صاحب شروع کرتے ہیں. اور جو آج ہمارے پاس جو جویریہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت جو کہ حسن و جمال میں بھی کمال تھی اور فن گفتگو میں بھی کمال تھی. سبحان اللہ. یقیناً یہ ہماری اماں جان ہیں ام المؤمنین سیدہ جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا، اور انہیں یہ پاک باز ہماری ماں میں شمار ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اس لیے کہ ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے بارے میں اللہ فرما رہے نا، فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم، یہ تمہاری مائیں ہیں، ام المؤمنین ہیں، امہات المؤمنین ہیں. تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کب ہوا، کیسے ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ ہوا جو غزوہ بنو مستلق کے نام سے مشہور ہے، چونکہ ان کے جو خاندان تھا وہ بہت بڑا خاندان تھا. بنو مستلق عرب کے بڑے خاندانوں میں سے ایک شمار ہوتا تھا، بڑے جنگجو لوگ تھے. تو اس جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے غالب کیا اور بہت سارا مال غنیمت وہاں سے حاصل ہوا. اور اس دور جو نبی پاک اسلام کا جو دستور تھا اس کے مطابق جو عرب کے اس وقت کے جنگ کے دستور تھے اس کے مطابق جو لوگ ہوتے تھے وہ قیدی ہو جاتے تھے. تو ان قیدیوں میں حضرت جویریہ بنت الحارث بھی شامل تھی. اچھا قیدیوں میں سے قیدیوں میں تھی. اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے مدینہ منورہ میں، فوج لے کر آئی جب ان کو، تو یہاں پر پھر قرآن اندازی ہوتی تھی کہ کس کے حصے میں کون سی چیز آ رہی، کس کے حصے میں کون سی چیز آ رہی. جب حضرت ہماری ماں جی کا قرآن ڈالا گیا تو یہ ثابت بن قید بن شماس ایک صحابی تھے، یہ ان کے قرے میں آ گئی. تو انہوں نے ان سے کہا، چونکہ یہ سردار کی بیٹی تھی، ان کا باپ سب سے بڑا سردار تھا نا اس علاقے میں، اس قبیلے کا سردار اور سربراہ ان کا باپ تھا حارث، وہ سردار تھا بہت بڑا. تو سردار کی بیٹی تھی، جیسے آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال بھی دیا تھا، قد کاٹ دیا تھا، اور اس کو عمر صرف ان کی 20 سال تھی. حضرت جویریہ کی عمر صرف 20 سال تھی اس وقت. اور یہ بہت صاحب یعنی علم بھی تھا ان کے پاس اور گفتار کی قوت بھی تھی، فصاحت و بلاغت بھی تھی، یعنی عرب کی خاتون تھی، بہت بڑی پڑھی لکھی. تو نبی کریم علیہ السلام کے اس صحابی سے انہوں نے کہا کہ ایسا کریں کہ آپ میرے ساتھ مقاتبت کر لیں، ایگریمنٹ کر لیں، جس کو ہم اپنی زبان میں ترجمہ کر سکتے ہیں. میں آپ کو آپ کے پیسے ادا کر دیتی ہوں، آپ مجھے آزاد کر دیں. جب میں پیسے اپنے مکمل کر دوں گی آپ مجھے آزاد کرنے کے پابند ہوں گے. چنانچہ انہوں نے آپ کے ساتھ وہ عہد کر لیا، عقد کر لیا، مقاتبہ اس کو کہتے ہیں عربی میں. وہ مقاتبہ کرنے کے بعد چونکہ سردار کی بیٹی تھی، بڑی دنار، بڑی سمجھدار، بصیرت، فراست اس کے پاس تھی. اب اس نے سوچا کہ اس مقاتبت کے پیسے ادا کرنے کے لیے کون سی ہستی میرا تعاون کر سکتی ہے. چنانچہ یہ سوچ کر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے آئی. سبحان اللہ. اور ہماری ماں جی حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لائیں اور آ کے کہا حضرت عائشہ سے کہ میں یہ عقد کر کے میں نبی پاک سے ملنا ہے، جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. ابھی مسلمان یہ خود بھی نہیں تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہے، مجھے بڑا وہ حیا سا بھی آ رہا ہے، شرم سی بھی آ رہی، میں کس انداز سے اس واقعے کو یہاں سے بیان کروں، بس میں مختصر کرتا ہوں وہاں سے. تو ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی کہتی میں متاثر رہی اس کی گفتگو سے بھی، حضرت جویریہ کے حسن و جمال کو بھی دیکھ کر، قد کاٹ کو بھی دیکھ کر، ان کی شخصیت نے میرے اوپر بڑا ایک عجیب اثر چھوڑا. تو کہتی خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور مجھے یقین تھا جب یہ نبی پاک سے باتیں کرے گی نا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں سے اور اپنی شکل و صورت، اپنی سیرت سے اور اپنی شخصیت سے متاثر کرے گی. کہتی وہی ہوا. انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے عقد کیا ہے وہ اپنے ثابت بن قیس کے ساتھ، آپ میرا تعاون کریں، اس میں مجھے کوئی راہ دکھائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں تمہیں اس سے کوئی بہتر راستہ بتاؤں تو کیا تمہیں پسند آئے گا؟ اب میرا ایمان اور عقیدہ یہاں پہ یہ ہے
اللہ کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے تھے نا تو اپنی مرضی سے نہیں فرما رہے تھے، یہ اپنی منشا اور خواہش سے نہیں فرما رہے تھے، یہ عرش والے رب کی مرضی سے فرما رہے تھے. وما ينطق عن الهوى، زبان وحی سے آپ نے فرمایا ان هو الا وحی یوحى. فرمایا میں تجھے بہتر راستہ دکھاؤں. تو انہوں نے پوچھا وہ کون سا؟ آپ فرماتے ہیں میں تیرا سارا قرضہ بھی اتار دوں گا اور تجھے اپنی زوجہ ہونے کا شرف بھی عطا کر دوں. سبحان اللہ. اس نے کہا جی مجھے اس سے بہتر اور کیا چیز ہے. اس نے فوراً اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیسے ادا کیے، ان کو آزاد کروایا، ان کے ساتھ نکاح کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے نہیں فرمایا. کسی 100 کے قریب ان کے خاندان کے 100 گھرانوں کے لوگ قیدی بنے تھے، صحابہ کے ہاتھوں میں تھے، لیکن حضرت جویریہ خود فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نہیں فرمایا، کسی کو مجبور نہیں کیا. لیکن جیسے یہ خبر مدینے میں پھیلی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے سردار کی بیٹی حضرت جویریہ کو آزاد کر دیا ہے، اس کے پیسے ادا کر دیے اور اس کے ساتھ نکاح فرما لیے، تو انہوں نے کہا اللہ اللہ اللہ. سارے صحابہ نے کہا اصحار رسول اللہ، یہ تو بھی رسول اللہ کے رشتہ دار بن یعنی گئے. یہ بڑی یہ جملہ سن لیں، یہ رسول اللہ کے رشتہ دار بن گئے، رسول اللہ کے سسرال بن گئے. اب ہمیں زیب نہیں دیتا کہ نبی پاک کے رشتہ داروں کو اور نبی پاک کے سسرال کو ہم قیدی بنا کے رکھیں. نبی پاک کے فرمانے کے بغیر ہی سارے صحابہ نے پورے خاندان کو آزاد کر شاہ صاحب یہ تو آٹومیٹکلی ہو گیا نا کہ جب یہ سلسلہ ہو گیا تو پھر ان کو ایسی کوئی لمیٹیشن ہی نہیں تھی ایک کہ ان کو جملہ مجھے قیدی کہنے بنا کی اجازت دیں. ضرور دے فرید بھائی، مزہ نہیں رہے گا. ان کے جو والد تھے نا وہ بیچارے گئے ہوئے تھے، سردار تھے کہ میری بیٹی قیدی ہو گئی. انہوں نے 100 اونٹ کٹھے کیے اپنے دوست و احباب سے کہ میں جا کے فدیہ دے کے اپنی بیٹی کو چھڑا کے لاؤں. 100 اونٹ لے کے مدینے آئے، 2 اونٹنیاں چھپا کر آئے کسی پہاڑ کے پیچھے. اگر کوئی معاملہ درست نہ ہوا تو میں بھاگنے میں کامیاب ہو جاؤں اپنی بیٹی کو لے کر. اللہ اکبر. آیا نا نبی پاک خدمت میں، تو اس سے پہلے وہ جتنی قوم تھی نا ان کی، وہ سارا خاندان نبی پاک کے اخلاق اور صحابہ کے اخلاق سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ چکا تھا. ادھر جب یہ آئے 100 اونٹ لے کر، اللہ کے رسول نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ حارث کیسے آئے؟ کہا جی میں یہ 100 اونٹ لے کر آیا ہوں، آپ یہ لے لیں اور میری بیٹی کو چھوڑ دیں. میرے آقا نے فرمایا اچھا وہ 2 اونٹیاں کہاں پہ چھوڑ کے آؤ؟ فلاں 2 پہاڑوں کے پیچھے. کہتے میں نے کہا وہ تو میرے سوا کسی کو علم نہیں تھا، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. فوراً کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ڈاکٹر صاحب آپ اس چیز کو ذرا آگے بڑھائیے گا. 2-3 آخری مکمل کر دی انہوں نے. ایک تو حضرت جویریہ کا نام جو ہے وہ حضور نے خود انتخاب فرمایا. ان کا نام برا تھا لیکن آقا علیہ السلام نے یہ چینج کیا اور آپ کا نام دیا جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک تو یہ بات. اور دوسری بات یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ بیویوں کے درمیان میں جو ازواج مطہرات ہیں امہات المومنین ہماری مائیں ہیں، لیکن ایک قسم کی ہوتی ہے نا، ایک آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، رشک کہہ سکتے ہیں. رشک والی کیفیت، حسد والی نہیں بلکہ رشک والی جو کیفیت تھی نا، ساری خصوصیات تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جس سے رشک فرماتی تھی نا، ان کا نام جویریہ تھا. ان کو یہ تھا کہ یہ جو پرسنالٹی حضرت جویریہ کی، کاش اس کے جو خد و خال ہیں، ان کی جو خوبیاں اتنی متاثر کن تھی کہ کاش یہ بھی خوبیاں میرے اندر پیدا ہوتی. اور عائشہ اس کا برملا اظہار فرماتی تھی کہ جو شخصیت جویریہ کی ہے، ان کی خوبیاں کاش اللہ تعالیٰ میں اس کے اندر پیدا فرماتا. اور دوسری چیز ایک اور، آپ عبادت گزار بڑی تھی، یعنی جتنی آپ کے اندر حلم اور جیسے آپ فرمانے کی شیریں مزاج اور معتدل مزاج حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی جتنا میں نے جویریہ کو دیکھا اتنا کسی کو نہیں دیکھا. اور یہ جو صدقے کے حوالے سے ایک بات کروں گا کہ آقا علیہ السلام کی خادمہ تھی، ان کو کوئی گوشت ان کے پاس آیا تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا تشریف لاتے جب آقا علیہ السلام، تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا بنایا ہے؟ تو جویریہ فرماتی ہے یا رسول اللہ یہ تو فلاں چیز بنی ہے. تو آپ نے کہا میں نے تو ہنڈیا میں دیکھا تھا کہ وہ گوشت بن رہا تھا. تو وہ تو خادمہ کا ہے، وہ تو صدقے کا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ہمارے لیے، یہ بھی حضرت جویریہ اس کا سبب بنی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقہ تو اس کے لیے ہمارے لیے تحفہ ہوگا، اگر اس سے پوچھو خادمہ اگر وہ ہمیں دیتی ہے تو ہمارے لیے تحفہ ہوگا. تو یہ بھی ایک جو اس میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. وہ جو تھی نا بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، طیبہ نے فرمایا کہ ہنڈیا میں گوشت تو پک رہا، انہوں نے کہا کہ یہ تو صدقے کا ہے، آپ کے لیے حلال نہیں ہے. آپ نے وہاں فرمایا لکم صدقہ ولنا ہدیہ. بے شک جب وہاں سے چل کر جس نے بھیجا نا صدقہ، وہاں چل کر تیرے تک آیا تھا نا، وہ تو یہ صدقہ تھا. اب تو اس کی مالک ہے، اگر تو میرے تک پہنچائے گی نا مالکہ کی حیثیت سے تو یہ ہدیہ ہو جائے گا، کیونکہ ملکیت بدلنے سے شرعی حکم بدل جاتا ہے. کیا بات، جب ملکیت تبدیل ہوتی ہے تو شرعی حکم تبدیل ہو جاتا ہے. اس میں ایک اور آخری چیز میں کہ اتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والی
حضرت جویریہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے نا، لگاتار روزے رکھتے ہیں، تو حضرت جویریہ نے بھی رکھنا شروع کر دیا. پہلے دن افطار نہیں کیا، حضور نے افطار نہیں کیا، میں نے بھی نہیں کیا نا. دوسرے دن تیسرے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جویریہ تمہاری حالت تو ایسی ہو گئی، تو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی افطار کروایا کہ تم میری جیسے نہیں ہو سکتی، مجھے تو میرا اللہ کھلاتا پلاتا ہے. بس اسی چیز کے اوپر ذرا ہم یہاں پہ اپنی اس گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے. دل نہیں جا رہا تھا بالکل بھی، لیکن وقت چونکہ سر یہ ہے. اچھا جواب جناب نبیہ کر لیتے ہیں. جناب سوال فلیش کیجئے جناب، چونکہ گفتگو کے اندر یہ جواب آ گیا ہے. وہی بات ہے، آپ نے سنا ہوگا تو یقیناً جو درست جواب ہے اس وقت اس کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کس غزوہ کے بعد کیا. تو یہ جناب یہ درست جواب آپ کی اسکرینز کے اوپر ہے. اجازت بھی چاہیں گے نبیہ اپنے ناظرین سے، شکریہ بھی ادا کریں گے. شاہ صاحب آپ کا، حمدانی صاحب آپ کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا، اور شہباز صاحب آپ کا بھی شکریہ. لیکن شکریہ سے پہلے کلام. کیونکہ قافلے مدینے جا رہے ہیں اور ان دنوں میں ہم بھی وہاں سرکار کے قدموں میں، حمدانی صاحب بھی وہ کرتے ہیں، لیکن دعا ہے سائیں قبول فرمائے. دعائیہ ہے اشعار چند، اللہ پاک سب کو سرکار کی بارگاہ میں حاضر نصیب فرمائے. سونیاں میریاں سن لے صداواں، سونیاں میریاں سن لے صداواں، آقا جی کردہ مدینے میں آواں، آقا جی کردہ مدینے میں آواں، آقا جی کردہ مدینے میں آواں. سونیاں میریاں سن لے صداواں، سونیاں میریاں سن لے صداواں، آقا جی کردہ مدینے میں آواں، آقا جی کردہ مدینے میں آواں. ہاں میرے لیکھا چمک جاوے دوری، چھتی چھتی ہووے منظوری، میرے لیکھا چمک جاوے دوری، چھتی چھتی ہووے منظوری، صدقہ حسنین دا والیے دو جہاں، صدقہ حسنین دا والیے دو جہاں، تینوں واسطہ زہرا دا پاواں، آقا جی کردہ مدینے میں آواں، آقا جی کردہ مدینے میں آواں. ہاں میرے دل دیئے حسرت درینا، تیرا ویکھا میں شہر مدینہ، تیرا ویکھا میں شہر مدینہ، آقا در تے بولا سن لے میری صدا، آقا در تے بولا سن لے میری صدا، کتے رو رو کے نہ مر میں جاواں، آقا جی کردہ مدینے میں آواں، آقا جی کردہ مدینے میں آواں. حاجی کر دے گلاں جدوں آ کے، کول بہ کے سونا کن لا کے، حاجی کر دے گلاں جدوں آ کے، کول بہ کے سونا کن لا کے. عرضاں سن میریاں لائیاں کیوں دیریاں، عرضاں سن میریاں لائیاں کیوں دیریاں، عرضاں سن میریاں لائیاں کیوں دیریاں، کنوں دکھڑے میں دل دے سناواں، آقا جی کردہ مدینے